جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا وحی. تو ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر کے بعد 5-10 منٹ کویشچن آنسر کریں گے. آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے اور وحی کے متعلق، ٹاپک کے متعلق، تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی اللہ کے دیے گئے علم میں سے انشاءاللہ کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج کی جو کلاس ہے اس کے اندر ہم لوگ جو چیزیں کور کریں گے نا، اگر تو آپ لوگ کاپی پین سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں آپ کے پاس موجود تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ فٹافٹ سے بھاگ کے کاپی پین سے لے آئیں، کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی انشاءاللہ کافی انفارمیٹیو ہونے والا ہے. کافی ساری چیزیں اس میں کور کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اور وحی کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہیں، جو کچھ تعلیمات ہمیں شرعی حوالے سے ملتی ہیں یا گرامیٹیکلی ملتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سبھی کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. تو مزید میں 1 منٹ، ہم لوگ 20 منٹ پہ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. پھر آپ جلدی جلدی کاپی پینسل لے آئیں تاکہ جو ہے وہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے. کاپی پینسل پہ میں اس لیے بھی زور دیتا ہوں کیونکہ عربی جو زبان ہے نا، اس میں ایک مقولہ ہے، العلم صید و کتابت قید، کہ علم ایک شکار ہے اور اگر آپ اس شکار کا شکار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لکھ لیا کریں. اگر آپ کے پاس یہ السلام نوٹ علیکم بک سر. ہوگی. السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا ہم یہ لنک باہر بھی شیئر کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اوکے جی، اجازت چاہیے تھی اس لیے پوچھنا ضروری تھا. یہ جو کلاسز ہیں سبھی کے لیے اوپن ہیں. جی جی، نو ایشو. آپ جن کے ساتھ بھی لنک شیئر کریں ان کو تاکید کر دیں کہ جلدی جوائن کر لیں تاکہ ان کی کوئی چیز مس نہ ہو جائے ان سے. ہاں جی، تو میں بات کر رہا تھا، اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہوگی تو ذہن میں آنے والے سوالات آپ ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نوٹس بنا سکتے ہیں. اور یہ چیزیں آپ کے پاس جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا پوری توجہ اس وقت اس طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ چیزیں زیادہ دیر تک یاد بھی رہتی ہیں. اور اگر کوئی چیز ذہن سے اسکپ ہو بھی جائے تو وہ آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے تو آپ اس کو ریکال کر سکتے ہیں. اس لیے اس کے بڑے فائدے ہیں. کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی کلاس اٹینڈ کریں تو نوٹس بنایا کریں. اوکے جی، تو میرے خیال میں آغاز کرتے ہیں کلاس کا. بسم اللہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے وحی. اور اس ٹاپک کے اندر جو چیزیں ہم لوگ کور کریں گے انشاءاللہ، وہ ان کی میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کروں گا. لیکن اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ آپ کے ساتھ میں پہلے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ کن چیزوں کو کور کریں گے. پہلے ہم یہ چیز بیان کریں گے کہ وحی کی آخر ضرورت کیا ہے، یا وحی کی آخر ضرورت کیوں تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. پھر وحی کی جو شرعی طور پہ اس اقسام ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وحی جلی اور خفی، یعنی وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں کیا فرق ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ وحی کی ابتدا کب ہوئی تھی، کب سے وحی کا آغاز ہوا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ یہ بھی کریں گے کہ وحی کے جو نزول ہوا ہے اس کی کیا ترتیب، کیا کیفیت کیا تھی، یعنی کس کس طرح سے وحی کا نزول ہوتا تھا. پھر وحی کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے یہ بھی بیان کریں گے. اس کے بعد نا کچھ دلائل ہیں، وہ دلائل ہیں کہ وحی اصل میں سچ کس طرح سے ہے. یعنی کہ اس کی اسی ٹاپک کے اندر پھر کچھ جوابات آ جائیں گے ملحدین کے لیے، اور ایسے جو جدیدیت پسند لوگ ہیں نا، جو کہ اسلام کو
عقل کے بنیاد پہ سمجھنا چاہتے ہیں، سائنس کی بنیاد پہ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ دلائل بھی ہیں، اور ایک الزام بھی ہے ملحدین کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پھر مستشرقین نے وحی کے بارے میں کیا کچھ کہا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ہم یہ جو ٹرم یہ استعمال کی جاتی ہے کشف کے اور الہام، ان میں کیا فرق ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ وحی کی آخر ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر نا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وحی جس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر بھیجا ہے نا، انسان کو بنایا، تو انسان کی دو طرح کی غذائیں ہیں، ایک وہ غذا ہے اس کو دی جاتی جو اس کے جسم کی بڑھوتری کے لیے، اس کے گروتھ کے لیے ضروری ہے، جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور طرح کی غذا جو ہے وہ انسانی جسم، انسان کو زندگی کے اندر جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے روحانی غذا۔ ہمارے لبرل لوگ، سیکولر لوگ ہیں نا، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی جو میوزک ہے وہ روح کی غذا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ روح کی غذا جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو غذائیں ہیں، روحانی اور جسمانی، ان دونوں کا انتظام بھی کیا۔ جسمانی غذا کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ دنیا زمین سے میسر ہوتی ہے، لیکن جو روحانی غذا ہے وہ ہے وحی، ٹھیک ہے۔ اور وہ وحی کس طرح سے ہے؟ وہ ہے قرآن اور سننا، جو کہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی۔ یعنی کہ انسان کو اب دو طرح کی غذائیں ملتی ہیں جو کہ دنیا کے اندر اور اس کے لیے ضروری ہیں۔ ایک وہ غذا جو اس کو زمین سے ملتی ہے، یعنی کھانے والی غذا۔ ایک وہ غذا ہے جو آسمان کے اوپر سے، آسمان کی طرف سے ملتی ہے، وہ ہے وحی کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اب یہ سمجھ آ گئی ہمیں کہ وحی کی آخر ضرورت کیا تھی، یعنی کہ انسان کے بقا کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے یہ دونوں چیزیں، دونوں طرح کی غذائیں ضروری ہیں۔ اب آتے ہیں وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی۔ گرامیٹیکلی وحی کا جو معنی ہے نا وہ ہے کہ ایک سرگوشی کرنا، اشارہ کرنا، یعنی کہ ہلکی آواز میں وسپرنگ کرنا کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے گرامیٹیکلی اس کے دو معنی ہیں وحی کے، یعنی کہ ایک معنی وہ ہے کہ چپ کی ہلکی آواز سے سرگوشی کرنا، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جلدی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پیغام پہنچانا، وہ مختلف صورتوں میں وہ اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اب وحی کے جو اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح کے اندر وحی کے جو معنی استعمال کیے جاتے ہیں وہ 5 قسم کے معنی ہیں۔ نمبر 1 کہ فطری الہام۔ فطری الہام سے مراد کیا ہے؟ پہلے اس کا فطری الہام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ روحوں میں جو اللہ تعالیٰ جو پاکیزہ روحوں کو جنہوں کو پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو کوئی نہ کوئی میسج ڈال دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال قرآن پاک سے سورہ قصص آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام الہام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ٹھیک ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، سورہ قصص آیت نمبر 7۔ نمبر 2 یہ تو تھا فطری الہام۔ دوسری جو اصطلاحی معنی ہے وحی کا وہ یہ ہے کہ جبلت کے طور پہ مخلوق کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی میسج ان تک پہنچاتے ہیں ڈائریکٹ۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آیت نمبر سورہ نحل آیت نمبر 68، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 68 میں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف بات ڈالی یا وحی کی۔ تو اس سے مراد، اب یہ اس آیت سے مراد یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں پر الہام نہیں کرتے بلکہ جانوروں پر اور جاندار پر بھی الہام فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی جو تیسری جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ زبان کے اشارے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
زبان کے اشارے کے ساتھ بھی وحی کی جاتی ہے، جیسے کہ سورہ مریم میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 11 میں فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، یعنی محراب سے نکل کر انہوں نے، یعنی زکریا علیہ السلام نے محراب سے نکل کر زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کو اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ بولنے سے منع کر دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نا بولنے سے منع فرمایا تھا، اس وقت بولنا نہیں ہے آپ نے، اس لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے اوحا الیہم، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا تھا اپنی قوم کی طرف، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بولنے سے منع فرمایا تھا، تو اشارہ کرنے کا بھی معنی وحی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وحی، اس کا ایک اور معنی جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے کونی امر، یعنی کہ کسی چیز کا حکم دیا جانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ زندہ جانداروں کو جانوروں کو حکم دیتے ہیں کسی چیز کے لیے، اسی طرح بے جان چیزوں کو بھی حکم دیتے ہیں، جامد چیزوں کو بھی، یعنی کہ جو چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی نا اللہ کے حکم کے بغیر، ایسی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ زلزال کے اندر آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ جس دن زمین اپنے اندر کی خبریں بیان کرے گی کیونکہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ زمین اللہ کے حکم کے بغیر تو حرکت نہیں کر سکتی نا، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو حکم دیں گے تو اس وقت پھر وہ اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ زمین اپنے اندر سے خبریں نکالے گی۔ اسی طرح سورہ فصلت کے اندر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، کہ تیرے رب نے آسمان کی طرف وحی کی، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وحی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح پانچواں اور آخری جو اصطلاحی معنی ہے وحی کا وہ ہے، یعنی کہ یہ وہ سارے پوائنٹس آپ کو میں بتا رہا ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے دل کے اندر الہام کر دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا۔ دوسرا معنی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے لیے، جانداروں کے دل میں بھی الہام کر دیتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا۔ پھر تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اشارے کے ساتھ بھی بات کرنے کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال کیا۔ اسی طرح کسی چیز کا حکم دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا۔ اب پانچواں جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بھی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا پیغام دیتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 12 اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دیتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 10 میں، سورہ نجم آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے پوائنٹس وہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف مقامات کے لیے اور مختلف طریقوں سے اپنا میسج دیا ہے اور وہاں پر وحی کا لفظ استعمال کیا۔ تو اب یہاں تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ صرف ایک ہی معنی کے لیے نہیں استعمال کیا بلکہ مختلف جگہوں کے لیے استعمال کیا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ عربی کا ایک لفظ جو ہے بعض اوقات اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھ لیا عربی کے کئی معنی استعمال کیے گئے ہیں ایک لفظ کے لیے۔ تو اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے اس کے جو معنی ہیں وہ کتنے ہیں یا اس کے لیے کیا چیز استعمال کی، بلکہ ایک اور چیز جو رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید کے اندر شیطان کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ جس طرح سے وسوسہ ڈالنے کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 12، سورہ انعام
آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي إِلَيْهِمْ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنوں انس کے شیطانوں کو اس کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے کو برے خیالات کی تلقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ نے جو 6 پوائنٹ سمجھے ہیں اصطلاحی معنی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے کئی جگہ پہ مختلف طریقوں سے ذکر کیا. تو اسی طرح جو ایک دو احادیث ہیں جن کے الفاظ جو ہیں وہ قدرے ملتے جلتے ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے تقریباً نا. تو ان کے اندر وحی کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ بھی بیان کیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. ایک تو حدیث میں ان کا نمبر اور آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں جلد نمبر 6 آیت نمبر 28 سوری حدیث نمبر 28 سورۃ کی. تقریباً بھائی آپ کا مائک اوکے جی، اچھا جی. تو اس حدیث کے جو الفاظ ہیں صحیح بخاری میں بھی ہیں، یہ سنن نبی داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو آسمان والے ایک ایسی آواز سنتے ہیں جو چٹان پر زنجیر کو کھینچنے سے آتی ہے. یعنی کہ اب یہاں پر فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، آسمان والوں سے مراد. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کوئی بات کرتے ہیں تو جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی چٹان کے اوپر نا زنجیر کو کھینچا جا رہا ہو. پھر وہ سب وہ آواز سن کے نا وہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب وہ یہ روایت ہے سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر ہے 536 اور صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر ہے 28. اچھا، جب وہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں یہ آواز سن کے تو پھر اس کے بعد جبریل امین ان کے پاس آتے ہیں علیہ السلام، اور ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے دلوں سے خوف چلا جاتا ہے. یعنی کہ کیونکہ جبرائیل امین سب سے بڑے ہیں نا، جلیل القدر فرشتے ہیں، تو جب کوئی بڑا آتا ہے نا چھوٹوں کے پاس پریشانی کی حالت میں تو ذرا چھوٹوں کو تسلی ہو جاتی ہے، تشفی ہو جاتی ہے. تو جب جبریل امین ان کے پاس آتے ہیں تو ان کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے، وہ ذرا خوف سے چھٹکارا پاتے ہیں. تو پھر وہ پوچھتے ہیں جبریل آپ کے رب نے کیا کہا؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ وہ صرف حق ہی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سوائے حق کے اور کچھ نہیں فرماتے. تو سب فرشتے پھر پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا. اچھا، یہ تو تھے سارے اصطلاحی معنی. اب ہم آتے ہیں کہ وحی کے جو شرعی طور پہ اسلام کے اندر ہمیں جو معنی بتائے گئے ہیں وہ کس طرح سے ہیں. وحی کے جو معنی 2 طرح کے ہیں. ایک وہ معنی ہوتا ہے جس کے اندر اپنے نبی کو کسی شرعی حکم کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، ایک قسم یہ ہے کہ کسی نبی کو جس کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے ان کو کسی شرعی حکم کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے. دوسرا جو اس کی جو قسم ہے نا شرعی کی، وہ شرعی وحی کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر اپنا کلام نازل فرما کر اسے اخبار غیب اور شریعت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک قسم وہ ہے شرعی وحی کی کہ جو اللہ کے جو اپنے نبی کے اوپر جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے نا ان کو کوئی شرعی حکم کنوے کرنا ہے، بتانا ہے. ایک تو ہوگی یہ. دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی شرعی حکم نہیں دینا لیکن کسی غیب کے علم کی ان کو انفارمیشن دینی ہے. تو اس کو یہ 2 چیزیں ہیں وحی کی شرعی طور پہ. اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وحی کے جو شرعی طور پہ اقسام ہے وہ کتنی ہے. اچھا، اس کی جو شرعی طور پہ اقسام ہے نا وہ تقریباً 4 قسمیں ہیں اس کی. پہلی چیز یہ ہے کہ خواب کے اندر نا جو انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ برحق ہوتے ہیں، وہ بھی وحی کا ہی حصہ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان کا جو نتیجہ ہے نا وہ یہی ہے کہ انبیاء کرام کے جتنے خواب ہیں وہ بھی وحی کا ہی حصہ ہوتے ہیں. یعنی کہ اب یہاں پر وہ ہم لوگ چیز بیان کر رہے ہیں، وہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کتنی طرح کی وحی کئی اقسام ہیں، وحی کی کنڈیشنز کیا کیا ہیں.
کنڈیشن انشاءاللہ آگے آتی ہیں. ابھی ہم یہ صرف سمجھ رہے ہیں کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں. ایک تو قسم ہو گئی کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں. دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص جو بندے ہیں نا، جو انبیاء کرام ہیں، ان سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ڈائریکٹ آمنے سامنے نہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جب طور پہاڑ کے اوپر بلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں لیکن تم بات کر سکتے ہو. تو یہ دوسری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں. تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ وحی کے جبریل امین انبیاء کرام کے لیے پیغام لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الہام کر دیتے ہیں انبیاء کرام کے دل پہ. یعنی الہام سے مراد یہ ہے کہ کوئی میسج جو انبیاء کرام کے دل میں القاء کر دیا جائے، ڈال دیا جائے، اور وہ بھی وحی کی قسم ہے. اب تو آپ نے جان لیا کہ وحی کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں. انبیاء کرام سے جو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، پردہ اب وہ پردہ کس طرح سے ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں. تیسری قسم ہے کہ جبریل امین کے ذریعے بات کرتے ہیں. چوتھی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انبیاء کرام کے دل میں القاء کر دیتے ہیں اور الہام کر دیتے ہیں. جس طرح کے عام انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ جو الہام ہے، یہ کنڈیشن عام انسانوں کے لیے بھی ہے. یعنی کہ کسی نیک کام کی طرف ترغیب، آپ کا آ جانا، خواہش ظاہر ہونا، یا آپ کے دل میں کوئی سوچ آ جانا کہ یہ کام ہونا چاہیے، نیکی کا کام. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی طور پہ ہوتا ہے. اب جو وحی کی جو 2 قسمیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وحی کو آگے بیان کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ ہے وحی جس کا نام ہے وحی مطلوع. مطلوع سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کیا جانا، یعنی کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کون سی وحی ایسی ہے جس کو تلاوت کیا جاتا ہے. ہاں جی، کون بتائے گا آپ میں سے؟ سسٹر سارا، سسٹر کشف یا سسٹر روزینہ، آپ میں سے کوئی بتائے کہ تلاوت کس وحی کی جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کسی کو؟ جی، جیسے قرآن پاک. جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو کلاس ہے نا، اس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ انٹریکشن رکھیں گے تاکہ جو ہے وہ مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ میری آواز جو ہے آپ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں. تو ایک تو ہے وحی مطلوع، یعنی کہ وہ وحی جو کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو مسلمان کرتے ہیں. یعنی کہ ہر بندہ جس کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا وہ وحی کی تلاوت کرتا ہے. ایک وحی وہ ہے جو غیر مطلوع ہے، یعنی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور اس کا تعلق ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حدیث رسول کی 3 قسمیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہ بات خود فرمائی ہوگی، یا کوئی کام ایسا کیا ہوگا اور اس کو وہ بھی وحی اس کا حدیث کا شمار کیا جائے گا. یا ایک تقریری صورت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس کو منع نہیں کیا فرمایا. تو یہ 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری. تو یہ 3 قسمیں ہیں وحی غیر مطلوع کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جو وحی کی جو متعدد صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، وحی کی جو متعدد صورتیں ہیں نا، اب ان کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ ان کی کتنی اقسام ہیں. پہلے تو آپ نے صورت سمجھ لی کہ جبریل امین جو ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں. جو اب بات کر رہا ہوں غیر مطلوع کی ہے، یعنی کہ حدیث. پہلی قسم یہ ہے کہ جبریل امین لے کے آتے ہیں تشریف، خود لے آتے ہیں تشریف. نمبر 2 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی صورت میں یا الہام کی صورت میں وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب جبریل امین خود نہیں آتے، نظر نہیں آتے، ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی کی یا شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنتے ہیں.
یا تو آپ خود جبریل امین خود آئیں، ٹھیک ہے، وہ خود آنے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے، یا تو اپنے اصلی حالت میں فرشتے کی حالت میں، اور وہ دو دفعہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے جبریل امین کے اپنے خود بذات خود آنے کی، وہ یہ ہے ایک صحابی رسول تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں نا جبریل امین آیا کرتے تھے، اور ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اس کا نام ہے حدیث جبریل ہے، اس کے اندر وہ ساری حدیث کے اندر جبریل امین آتے ہیں انسانی روپ میں رسول دحیہ کلبی کی شکل میں، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ کے پھر ان سے باتیں کرتے ہیں، اور تعلیمات ان سے کچھ سیکھتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں جن کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ جبریل امین سے وحی لے کر آتے ہیں، ایک تو اپنی اصلی فرشتے کی حالت میں، دوسرا انسانی حالت میں جو کہ اس وقت آتے تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے صورت میں۔ اور جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین خود نہیں آتے، نظر نہیں آتے، بلکہ وہ آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا اللہ کے نبی کو جیسے کہ گھنٹی کی آواز بج رہی ہے، یا پھر شاید کی مکھیوں کی بنبناہٹ جو ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے، اور یہ اس قسم کا تعلق اسی قسم سے ہے جس میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ پردے کے پیچھے سے آواز آنا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ساتھ لنک کر رہی ہے کہ جب پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی تو اس وقت کیا تھا کہ اس سے پہلے یا تو گھنٹی چلنے کی آواز آتی تھی یا پھر مکھیوں کے بنبناہٹ کی آواز آتی تھی۔ تو یہ چند اقسام تھیں کہ وہی غیر مطلوع جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو احکامات بتانے کے لیے یا پھر غیب کا علم دینے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگر ہم سیرہ کا مطالعہ کریں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا مطالعہ اگر کرتے ہیں تو جو وہی غیر مطلوع ہے اس کی بھی کئی اقسام ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خلا، صلح، یہ سب جو تفصیلات ہیں نا، یہ بھی اسی کا حصہ تھی، وہی خفی کی، وہی غیر مطلوع کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور صورت تھی کہ جس طرح سے صحابہ کرام کے ساتھ آپ مشورہ کرتے تھے تدبیری امور کے لیے، پچھلی جو قسم میں نے بتائی وہ ہے تشریعی امور، یعنی کہ شریعت کے جو معاملات ہیں، احکامات ہیں، ان کے لیے جبریل امین آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، آپ تک پیغام پہنچاتے تھے۔ دوسری جو قسم ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ یہ تھی کہ جب تدبیر کسی چیز کی پلاننگ کرنی ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ آپ ان کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے کہ اجتہادی امور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے وحی کی روشنی میں اس کا حل تلاش کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کسی مسئلے میں کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور اس لیے مشاورت کرنے کے باوجود تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل کر دی جاتی اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے، جس طرح کے مختلف قسم کے ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ میری والدہ حج کرنا چاہتی تھی، میری والدہ پر حج فرض تھا، لیکن ان کی جو وفات ہو گئی، تو کیا میں ان سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے جو کہ پہلے جس کے لیے کچھ بیان نہیں ہوا تھا، تو یہ وقتی تو اسی آپ کو فیصلہ کرنا پڑنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر تمہاری والدہ کے اوپر قرض ہوتا تو تم ادا کرتی ان کو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ضرور ادا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، یعنی کہ اگر آپ کی والدہ حج ان پر فرض تھا اور یہ اللہ کا حق ہے کہ وہاں پر حج کیا جائے، تو اگر وہ خواہش تھی ان کی اور ان کے اوپر حج فرض تھا تو آپ کو چاہیے کہ ان کے ذریعے ان کے لیے آپ حج کریں۔
ٹھیک ہے. اب چوتھی جو وحی کی جو قسم تھی، طبعی امور جو تھے وہ یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ کھانے پینے میں تو آزاد ہے بالکل، ٹھیک ہے، ہم جب جانتے ہیں، لیکن اس آزادی کے باوجود اس کو حلال اور حرام کی تمیز سکھانا، یہ بتانا کہ کھانا کھانے پہ، پانی پینے، برتن صاف وغیرہ کرنے سے، کپڑے پہنے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسے معاملات یا ایسے جو انسانی معاملات ہیں جن کو کرنے کے لیے ان کا طریقہ سکھایا جاتا تھا یا ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے ان کو کس طرح سے پرفارم کرنا. تو یہ ساری جو 4 اقسام تھیں کہ وحی کو کس کس وجہ سے نازل کا نزول ہوتا تھا. اب ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. وحی کی جو ابتدا تھی نا، وہ رمضان المبارک میں پیر کے دن 21ویں رات کو ہوئی تھی، لیلۃ القدر کی رات کو. ٹھیک ہے جی. اور اس کے جو عرصہ تقریباً بنتا ہے وہ قرآن پاک کے نزول کا جو وقت ٹوٹل عرصہ بنتا ہے وہ ہے 22 سال 5 ماہ اور 4 دن، 14 دن. 22 سال 5 ماہ اور 14 دن بنتا ہے قرآن پاک کے مکمل نزول کا جو ڈیوریشن ہے وہ. اب اس کے بعد کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ پہلی سورہ کون سی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کون سی سورہ نازل ہوئی ہے، آخر میں کون سی سورت نازل ہوئی ہے، آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈیٹیل ہیں، تو ہم ان سے تھوڑا سا احتراز کرتے ہیں تاکہ وقت کے اندر اندر چیزیں کور ہو جائیں. ویسے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ پہلی سورہ جو ہے سورہ علق کا جو نزول ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور آخر میں جو سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی تھی وہ ایک آیت کا پیس جو تھا وہ نازل ہوا تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے، وہ جیسے مجھے آتا ہے انشاءاللہ یاد تو میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ آیت کا پیس جو ایک ٹکڑا تھا، ایک لمبی آیت کا ایک ٹکڑا تھا، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واحد ایک ٹکڑا تھا جو اتنا ہی نازل ہوا تھا. وہ ہے غیر اولی الضرر، سورہ نساء آیت نمبر 95 کے اندر. سورہ نساء آیت نمبر 95 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے، آیت نمبر 95، اس کا ایک پیس ہے غیر اولی الضرر، صرف اتنا ہی نازل ہوا تھا قرآن پاک کا حصہ. اچھا، اور یہاں پر میں نا ضمناً ایک چیز ذکر کرتا جاؤں کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ بلا ترتیب ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح سے وحی کا نزول ہوتا تھا، آپ فوراً ہی کاتبین وحی کو حکم دے دیا کرتے تھے کہ اس کو نوٹ کر لیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ جو آیت ہے یہ فلاں سورہ کا حصہ ہے، اور فلاں آیت کے بعد اس کو یا فلاں آیت سے پہلے اس کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جتنی بھی ترتیبیں ہیں، تدوین ہیں، وہ انشاءاللہ جمع تدوین کے ٹاپک کے اندر بھی انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے، لیکن میں ضمناً یہ چیز یہاں پر ذکر کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی قسم کا جو اشکال ہے وہ ذہن میں نہ آئے. اچھا، اس کے بعد میں جیسے کہ بتایا کہ آیات کا نزول جو ہے وہ مختلف قسم سے ہوا. کچھ صورتیں بعض دفعہ پوری صورت بھی نازل ہو جایا کرتی تھی، بعض دفعہ ایک ہی آیت، بعض دفعہ 5 10 آیتیں، 12 آیات، اور بعض دفعہ ایک آیت بھی نازل نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کا ایک پیس نازل ہوتا تھا. تو اس کی سب کی ترتیب اللہ کے نبی نے خود اپنی زندگی میں جبریل امین کے تھرو جو اللہ تعالیٰ میسج بھیجتے تھے وہ خود ساری چیزوں کو ترتیب دلائی ہوئی تھی. اسی وجہ سے جو مختلف جگہوں پہ مختلف چیزوں کے اوپر جو یہ چیزیں جو نوٹ تھیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان چیزوں کو جمع کیا گیا، اور ایک قرآنی جو مصحف کے طور پہ اس کو جمع کر کے ان کو ایک کتابی شکل دینے کی کوشش کی، آغاز کیا گیا. اب ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ وحی کا جو نزول ہوتا تھا، جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جایا کرتی تھی. اب اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، کچھ آیات ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی نا وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری میں پہلی جلد میں، اور حدیث نمبر ہے 6، حدیث نمبر 6 صحیح بخاری میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی.
اور یہ میرے لیے بہت سخت ہوتی تھی. جب یہ کیفیت ہوتی تو جو کچھ مجھے بتایا گیا ہوتا تھا وہ یاد ہو جاتا تھا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وحی نازل ہوئی ہے اور وہ چیز میں نے سنی ہے, سمجھی ہے اور بعد میں بھول گیا, ایسا نہیں ہوتا تھا. کیونکہ یہ چیزیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا. اسی وجہ سے جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ جلدی سے جلدی تیز تیز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ جلدی نہ کریں, اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے, اور آپ صرف ان کو سنیں اور سمجھیں, یاد کروانا ہمارا کام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا جاتا تھا اور ان کے دل میں یہ چیز جو جذب کر دی جاتی تھی اور ان کو یاد رکھا جاتا تھا. بعض دفعہ کیا ہوتا تھا, آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی 6 نمبر حدیث میں, ایک تو یہ فرمایا نا آپ نے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو گھنٹی کی آواز آتی تھی اور مجھے وہ چیزیں یاد ہو جایا کرتی تھی. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ فرشتہ انسانی صورت میں آ کر بات کرتا تھا جسے سن کر میں یاد کر لیتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر نا ایک اور بھی چیز سمجھنا ضروری ہے کہ وحی کی جو ترتیب نزولی ہے نا وہ 2 ٹائپ کی ہوئی ہے. پہلے کیا ہوا کہ سب سے پہلے نا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے وحی نازل اللہ کے نبی پر وحی نازل کی نا, تو اگر تو ہوتا کہ ڈائریکٹلی ہی اللہ تعالیٰ احکامات جاری کر دیتے تو کسی نے بھی نہیں مانا تھا, کیونکہ وہ تو کفار مکہ تھے اس وقت. تو ابراہیمی مذہب کے پیروکار تھے وہ لوگ. تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ہم انہی کے پیروکار ہیں, انہی کے مطابق ہم لوگ جو اپنا سارا کچھ صحیح کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. اگر ان کو ڈائریکٹ احکامات دے دیے جاتے تو انہوں نے ماننے نہیں تھے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ احکامات کا نزول نہیں کیا ان کے اوپر, بلکہ پہلے ان کو معاملات کی بہتری کے لیے کچھ احکامات جاری کیے. اس کے بعد پھر جب ان کے اندر ایمان جذب ہو گیا نا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نماز یہ چیزیں فرض قرار دی کہ بھئی اب آپ نے یہ بھی نہیں کرنا, اب آپ نے یہ بھی نہیں کرنا, یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ترتیب رکھی گئی تھی. تو یہاں سے ہمیں دعوت کا بھی اسلوب سمجھ آتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کسی چیز کے لیے اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ لے کے آنا ہے یا دعوت دینی ہے, کسی چیز سے روکنا ہے یا حکم دینا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو اس طرح نہ کہیں کہ بھئی تو ایسے نہ کر یا تو ایسے کر. اس سے کہنے کے بہتر یہ ہے کہ آپ جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں اخلاقی طور پہ بہتری لائیں. جیسے وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں, اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو جو وحی کی جو کیفیت تھی, اب یہاں پر آپ نے 2 چیزیں آپ نے دیکھ لی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی, اور دوسری چیز یہ تھی کہ فرشتہ جو جبریل امین تھے وہ انسانی صورت میں میرے پاس آ جایا کرتے تھے. بلکہ یہ جو کنڈیشن تھی نا وحی کے نزول کی, تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ مزمل آیت نمبر 5 کے اندر کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, کہ ہم آپ پر ایک بہت بھاری اور گراں قدر جو ہے قول القاء کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو وحی کا نزول ہوتا ہے نا, یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا سختی والا کام ہے. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کیفیت بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہوتی تھی. صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 میں آپ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَتَهُ لِيَتَفَصَّدْ عَرَقًا. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سخت سردی ہوتی تھی نا, اس کے باوجود جب آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کو سخت سردی کے اندر پسینے آ رہے ہوتے تھے, پسینے چھوٹ جاتے تھے اس کی سختی کی وجہ سے اور اس وقت کی وجہ سے, وحی کے نزول کی وجہ سے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا مختلف بیان کرتی ہیں کہ اگر آپ حالت سواری میں ہوتے ہیں نا, یہ ہے زاد المعاد میں روایت 25 نمبر روایت ہے, اگر آپ حالت سواری میں ہوتے ہیں, سواری پہ بیٹھے ہوتے, تو جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو جانور سے چلا نہیں جاتا تھا,
وہ دب کر بیٹھ جاتا تھا, وہ آگے چل ہی نہیں پاتا تھا, اتنا اس کا وزن ہوتا تھا, اتنا وہ زور ہوتا تھا وحی کا. پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر بھی اسی طرح ایک کیفیت اللہ کے نبی کی سامنے ان کے ظاہر ہوئی. ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر, اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نا آپ کی ران مبارک, آپ نے ان کی ران پہ اپنی ران رکھی تھی. تو اچانک سے وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا. جیسے وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, اتنا وزن پڑ رہا تھا اس کے اوپر. تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی وحی کی جو آواز تھی نا, شہد کی مکھی کی بنبناہٹ, اس کو وہ محسوس کیا کرتا, ہلکا ہلکا ان کو نا فیل ہوتا تھا کہ کچھ نہ ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے مکھیاں بنبنا رہی ہیں. مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح وحی کی جب حالت ہوتی تھی نا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ بعض دفعہ ایسی ہو جاتی تھی, ہر دفعہ نہیں, سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو ایسی آپ کے جسم میں سے آواز نکلتی تھی جیسے انسان سوتا ہوا خراٹے لیتا نا, سانس لیتا ہے مشکل سے, ایسی بھی آوازیں آنے شروع ہو جاتی تھی, اور آپ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہونی شروع ہو جاتی تھی. لیکن آپ بے ہوش نہیں ہوتے تھے, آپ اپنے پوری ہوش و حواس میں ہوتے تھے, لیکن اس کی جو کیفیت ہوتی تھی وحی کے نزول کی, وہ اتنی شدید ہوتی تھی کہ یہ ساری کیفیت آپ کو فیس کرنا پڑتی تھی. اسی طرح ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان بن یعلا کو یہی حالت دکھائی. ایک بار نا یہ روایت اس طرح سے ہے کہ صفوان بن یعلا آئے مسجد نبوی کے اندر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے. تو صفوان بن یعلا جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, انہوں نے کو کہا کہ جو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کے نبی کی وہ کیفیت دیکھوں جب آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے. اچھا, اللہ کی کرنی ایسی ہوئی تھی کہ اس وقت نا وحی کا نزول ہو رہا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا ان کو دیکھا, انہوں نے بولا کہ اچھا تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں پھر میرے ساتھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو لے کے ساتھ چلے, تو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ, اور آپ نے نا اپنے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کپڑا اپنے اوپر اوڑا ہوا تھا, جس طرح ہوتا ہے نا کہ سردیوں کے اندر ہم لوگ اوپر چادر اوڑھ لیتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں اندر, تو اس طرح سے آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی اور اپنا سر اس کے اندر ڈالا ہوا تھا. تو آپ کا وہاں پر نا چادر کے اوپر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ اس کی سارا فل کور نہیں تھا دونوں سائڈوں سے, آپ کا جو چہرے والا حصہ تھا نا وہاں سے تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صفوان بن یعلا کو دکھایا کہ یہ دیکھو کیفیت جو اللہ کے نبی کی کیسے ہوتی ہے جب وحی کا نزول ہوتا ہے. تو اس وقت کنڈیشن کیا تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو چکا تھا, یعنی جس طرح کا ہوتا ہے نا بندے کا پریشر جسم کے اندر آتا ہے اور اس کا زور لگ رہا ہوتا ہے, تو اس طرح سے آپ کا چہرہ مبارک سخت جو سرخ ہو چکا تھا, اور آپ کو نا سانس جیسے سونے کے وقت جس طرح انسان کی آواز یا سانسیں بلند ہوتی ہیں نا, اس طرح آپ کی سانسیں بلند ہو رہی تھی وحی کی سختی کی وجہ سے. تو وحی کی جو دوسری جو صورت جو ہے نا, پہلی صورت سے قدرے آسان ہے. یعنی پہلی صورت کیا تھی کہ آپ کے اوپر وزن ڈلتا تھا اور آپ کو پریشر ہوتا تھا آپ کے اوپر, لیکن جو دوسری صورت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو پسینہ آتا تھا, صرف آپ اس کو محسوس کرتے تھے, اور وہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے وحی کا لے کر نازل ہوتے تھے. اچھا, اب اس کو نا سمجھنا بھی آج کل تھوڑا آسان ہے, کیونکہ ہم آج ٹیکنالوجی کو بھی دیکھ رہے ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی نا, تو وہ اسی طرح, اور اس کی جو حفاظت کی جاتی تھی وہ اسی طرح جیسے ایک ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہوتی ہے نا, یا یو ایس بی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ ڈیٹا سٹور کرتے رہتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, تو اس کے اندر رہتی تو اتنی ہی ہے, لیکن وہ اس کے اندر چیز سٹور ضرور ہو جاتی ہے. تو دماغ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو اگر چاہیں تو وہ جتنی بھی سٹوریج کرتے ہیں انسان, وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے. انسان کا علم جو ہے اس کا اضافہ اسی طرح سے ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے دماغ کے اندر وہ چیزیں سیو کر دی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے ساتھ اس کو سیو کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اب ہم آ جاتے ہیں کہ وحی کا جو تعلق ہے
وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ اصل میں جو وحی کا تعلق ہے نا وہ ہے علم غیب کے ساتھ، یعنی کہ وہی ایسی چیز ہے جو نظر تو نہیں آتی، لیکن نا کچھ ایسے بھی عقل کے دشمن ہیں آج کے دور میں جو کہ دین اسلام کے اوپر عقل کو فوقیت دیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب تک کوئی چیز عقلی طور پہ ہمیں عیان ہی نہ ہو جاتی تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب ایسے لوگوں سے بندہ اب بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں دنیا کے اندر بھی جو کہ عقلی طور پہ بھی آپ ان کو تصور نہیں لے سکتے، جیسے مثال کے طور پہ عقل ہی ہے، انسانی عقل جو ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے، اس کا وجود، اس کا جو جسمانی وجود نہیں ہے، آپ اس کو عقل کو دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال کے طور پہ جسم کے اندر روح ہے، ایسا نہیں ہے کہ روح آپ دیکھ بھی سکیں، لیکن روح کے بغیر آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو جس طرح سے عقل اور روح کا تصور ہے، وجود ہے، اور ان کی اہمیت ہے، برقرار ہے، اور ان کے بغیر کچھ معاملات نہیں حل ہو سکتے، اسی طرح یہ روح وہی بھی جو اسی طرح کی، یعنی کہ ایک مستقل چیز ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ وہ لوگ جو عقل کو فوقیت دیتے ہیں نا نقل کے اوپر، دین کے اوپر، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام جو ہے اور وحی کا جو تعلق ہے وہ علم غیب کے ساتھ ہے، اس میں علم مشاہدات یا علم شہادہ کی طرف، یعنی کہ جو ظاہری چیزیں نظر آنے والی ہیں ان کے ساتھ نہیں اس کا تعلق، یہ غیب کی چیز ہے جو کہ نظر نہیں آتی۔ اب ہم آتے ہیں کہ وحی کے جو حق اور سچ ہونے کے بارے میں جو دلائل ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جس کے اوپر مستشرقین نے اور ملحدین نے کوشش کی ہے، اور غیر مذہب لوگوں نے بھی کوشش کی کہ وحی کو اسلام کا حصہ نہ قرار دیے جائے اور حجت قرار نہ دیے جائے۔ پہلے یہ دلائل دینے سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھا دوں کہ اگر ہم وحی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا وحی کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، یا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وحی کے تھرو ہم تک دین پہنچا ہے جبریل امین کے تھرو، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ قرآن سے بھی جاتے ہیں اور حدیث سے بھی جاتے ہیں، آپ کے پاس اسلام کا اور دین اسلام کی کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی حجت یا دلیل یا نص باقی نہیں رہتی اگر آپ وحی کے اوپر ہی کویسچن مارک لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے تقریباً کچھ 18 جو دلائل وہ میسر آئے ہیں مجھے، اور وہ جمع ہو سکے ہیں، ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چاہے گا تو میں آپ کو پرائیویٹلی میسج میں سینڈ کر دوں گا، لیکن یہاں پر میں صرف ان کی جو ترتیب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہ تھے جن کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، یعنی کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ان پر بھی تو وحی نازل ہوتی تھی نا، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پہلے نبی ہیں جن کے اوپر وحی نازل ہونے لگی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عرب کے اندر جو تھی، عرب جو لوگ جو تھے نا وحی کے منکر نہیں تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتا، یعنی کہ ہمارے جو چودھری ہیں، جو ہمارے وڈیرے ہیں، یا ہمارے جو بڑے قبیلے ہیں، ان کے اندر قرآن نازل کیوں نہیں ہوتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نازل کیوں ہوتا ہے۔ پھر ان کا تیسرا اعتراض جو ہے انہوں نے جو ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے کہ جی اچھا، تیسری جو دلیل ہے نا وحی کے حق ہونے کی وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ بھی برحق ہوتے ہیں، اور جو نبوت کا 46واں حصہ جو ہے نا وہ خواب ہی ہوتے ہیں جن کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام تک پیغامات پہنچاتے ہیں۔ جو چوتھی دلیل ہے وحی کے حق ہونے کی وہ قرآن پاک خود ہے، قرآن مجید جو پورے کے پورے 30 سپارے ہیں یہ سارے وحی کی وجہ سے تو ہم تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح وحی برحق ہے۔ جو پانچویں قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے پورے عرب معاشرے میں صادق و امین کہلاتے تھے، ان کا لقب معروف تھا، سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو شخص ہے نا یہ سچ ہمیشہ بولتا ہے اور امانت دار بہت ہے۔ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کے پاس ہم اپنی امانتیں رکھوا دیا کرتے تھے اور آپ کے اوپر پورا ٹرسٹ کرتے تھے۔
تو ایسا بندہ جس کو لوگ نبوت سے پہلے بھی صادق امین کہتے ہوں، تو کیا نعوذ باللہ یہ پاسبل ہے کہ وہ بندہ خود قرآن گھڑ کے لے آئے، یا خود قرآن گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرتے، اور وہ ایسا بندہ ہے جو خود پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبوت سے پہلے صادق امین ہونا بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، تو تبھی آپ قرآن مجید کو آگے بیان فرماتے تھے. جو چھٹی جو دلیل ہے نا قرآن وحی کے حق ہونے کی، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ نرم مزاج اور شفیق مزاج تھے، جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کے لیے بہت مضبوط تھے. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ کو کوئی بندہ دین سے پھیرنے کی کوشش کرتا یا آپ کو اپنا دین قبول کرنے کے لیے کہتا تو آپ نرم نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ جیسے قرآن مجید میں آتا نا رحماء بینہم، کہ آپ جو مومن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں، لیکن کفار کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب آفر ہوئی تھی نا کہ آپ جو غیر مذہب ہے وہ قبول کر لیں یا واپس دین کے واپس اوپر لوٹ جائیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ میں جو سورج رکھ دیا جائے تو میں پھر بھی اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ حکم کا نازل ہوا ہے. نمبر 7 جو دلیل ہے نا وحی کے حق ہونے کی، وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مقاصد کے لیے عرب سے باہر نہیں گئے کبھی بھی. ٹھیک ہے، اسی طرح کبھی آپ نے سمندر کا سفر نہیں، اس طرح سے تجارت کی غرض سے سمندر کا سفر نہیں کیا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو شخص کبھی تجارتی سفر کے لیے سمندر کا سفر نہیں کیا، یا انہوں نے عرب کے علاوہ کسی اور ملک میں گئے ہی نہیں، تو وہ ایسے ایسے مقامات اور ایسی ایسی وادیوں، ایسے ایسے قبائل کا ذکر کرے جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جن کا تذکرہ جو مختلف انبیاء کرام کے دور کے اندر گزرا ہے، جیسے قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، قوم یونس ہے، قوم ادریس ہے، یوسف علیہ السلام ہے، قوم یعقوب ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو تو دیکھا بھی نہیں اللہ کے نبی نے، تو ان کا ذکر کیسے اللہ کے نبی اتنے جو ڈیٹیلز میں بتا سکتے ہیں؟ پھر جس شخص نے، جس نبی نے سمندر کا سفر نہیں اس طرح سے کیا، وہ سمندر کی گہرائیوں میں کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ سمندر کے اندر اس طرح کی مخلوقات ہیں، یہ سارا کچھ وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا، ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ یہ بغیر وحی کے یہ چیزیں پاسبل ہی نہیں ہیں. 8ویں جو دلیل ہے نا وحی کے حق ہونے کی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں ایسی بستیوں کے حالات بیان کرتے تھے جن میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں. تو آپ بھی جانتے ہیں وہ جن قوموں کے بارے میں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، قوم عاد، ثمود، قوم لوط، قوم شعیب. ٹھیک ہے، تو یہ سارے قوم نوح، ان کی بستیوں کو اللہ کے نبی نے خود دیکھا ہی نہیں. تو ان کے لیکن پھر بھی وحی کے نزول کی وجہ سے اللہ کے نبی جو ہے وہ ہر چیز بیان کرتے ہوئے. تو نویں یعنی کہ روز مرہ کے جو الفاظ آپ استعمال کرتے تھے، آپ اس میں ہنسی مزاح بھی کر لیا کرتے تھے، آپ اس میں احکامات بھی بیان کرتے تھے، قرآن مجید کا نزول بھی ہوتا تھا. تو آپ نے کبھی بھی یہ چیزیں مکس نہیں ہونے دی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یا یہ وحی ہے. ایسا نہیں تھا بالکل بھی. تو اچھا، 10ویں جو دلیل ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کے اندر کئی بار لفظ کل کا استعمال کیا گیا، اور لفظ کل کا استعمال کہ کہہ دیجئے، جیسے مثال کے طور پر سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب جب کئی بیسیوں جگہ پہ لفظ کل استعمال کیا جا رہا ہے، تو سوچنا یہ چاہیے کہ اگر ایک نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اگر وہ کل کہتے ہیں تو ان کی اپنی باتوں نہ ہوئی پھر، یعنی کہ وہ اپنی بات اگر کر رہے ہیں تو پھر وہ کل کیوں کہیں؟ تو کل تو بندہ پھر ہی کہے گا نا کہ جب اللہ ان کو کوئی کہے گا کہ بھئی تم کہو. تو یہ بھی ایک دلیل ہے
کہ لفظ کل کا جو بار بار آنا قرآن مجید کے اندر یہ واضح کرتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وحی کی وجہ سے ہی نازل کیا گیا ہے، اس کے بغیر یہ نازل نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید جو قرآن کا جو اسلوب ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، کسی نبی کی یا کسی عام شخص کی کلام نہیں ہے۔ جس طرح کے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کے اندر چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی یہ کسی نے خود گھڑی ہے تو تم بھی پھر لے آؤ کوئی ایک سورہ بنا کے۔ اگر تم سورہ نہیں بنا سکتے تو پھر دوسرا چیلنج یہ تھا کہ کوئی آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ اگر آیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے چیلنج کیا لوگوں کو کہ اگر تم نہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن مجید گھڑا ہوا ہے تو پھر خود بنا کے لے آؤ، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ نہیں بنا سکے۔ اسی طرح پھر 12ویں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو جب آپ کو پتا ہے کہ واقعہ افک ہوا، یعنی کہ عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں گزاری آپ نے، کیونکہ وہ 1 ماہ وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ غیب کا علم جانتے ہوتے یا اپنی طرف سے نعوذ باللہ کچھ گھڑنے والے ہوتے تو آپ کو 1 مہینے کا ویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی وحی کا انتظار کرتے رہے، پریشانی کی حالت میں صحابہ کرام کے ساتھ مشورے کرتے رہے۔ تو اگر وحی کسی طرح سے حجت نہیں ہے تو پھر اس وقت وحی کا نزول کے جو ویٹ وہ کیوں کر رہے تھے؟ اور اگر آپ خود یہ قرآن پاک گھڑتے تھے یا لکھتے تھے جس طرح کے کفار کہتے تھے آپ کو، تو پھر آپ اتنا ویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود ہی کوئی نہ کوئی جواب بتا دیتے۔ تو لہٰذا یہ بھی دلیل ہے، واقعہ افک بھی دلیل ہے کہ وحی جو ہے وہ برحق ہے۔ 13ویں قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کئی بار کہا ہے کہ تم اب میرے حکم کی پیروی کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ نعام کے اندر آیت نمبر 106 میں فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو چیز نازل کی جا رہی ہے، جو وحی کی جا رہی ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو اگر اللہ کے نبی خود کچھ بنانے والے ہوتے، خود لکھنے والے ہوتے، تو پھر یہ اس طرح پیروی کرنے اللہ تعالیٰ اپنی پیروی کیوں کرواتے؟ پھر وہ یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کے اوپر وحی کا نزول ہونے کی دلیل بنتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی، کیونکہ کفار مکہ کا نا کہ یہ بھی اعتراض ہوا کرتا تھا۔ آج ہی میں پڑھا رہا تھا تفسیر کی کلاس کے اندر، تو وہاں پر کفار کے جو عقائد تھے ان کے اندر ایک یہ بھی تھا، ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کفار جو انبیاء کرام جو ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر نبی جو ہے وہ کھا پی رہا ہے اور دنیاوی معاملات کر رہا ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہے انسانوں میں سے ہونا نہیں چاہیے تھا، نبی کو یا تو فرشتے ہونا چاہیے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اسی طرح سکھایا، اور ہمارے آباء و اجداد سے کیا مراد تھا ان کا کہ ابراہیمی جو مذہب تھا دین حنیف، اس کے اندر یہ ساری تعلیمات ان کے مطابق تھی، لیکن حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے 300 سال بعد، اسماعیل علیہ السلام کے 3 صدیوں بعد ایک شخص جو تھا ملعون، وہ آیا تھا، ابھی اس وقت مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا، لیکن اس شخص نے کیا کیا تھا، اس نے بت پرستی کا آغاز بھی اس نے کیا۔ اس کے بعد یہ جتنے بھی رسم و رواج تھے ان سب کا رواج اس نے ان کو رائج کیا تھا، بلکہ یہ تو تھا اسماعیل علیہ السلام کے 3 صدیوں کے بعد، لیکن اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور آدم ثانی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی نوع انسان کی جو تخلیق ہے یا اس کی جو گروتھ ہے یا اس کی جو بڑھوتی ہے وہ دنیا کے اندر پھیلے ہیں نا، اسی طرح جب نوح علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور اس میں ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے جو حواری ہیں اور اپنے جو اصحاب ہیں ان کو اس کشتی کے اندر داخل ہونے کا حکم دیں،
اور تمام جتنے بھی جو جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر رکھیں تاکہ جو اس کشتی کے اندر ہوں وہ محفوظ رہیں. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوا تھا تقریباً میرے خیال میں غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 11 دن لگاتار آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے اور پہاڑوں سے پانی نکلتا رہا. تو پوری دنیا کے اوپر پورے گلوب کے اوپر پانی ہی پانی تھا سوائے اس کشتی نوح کے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے تاکہ یعنی کہ دوسرا آدم, جس کی وجہ سے دنیا کے اوپر انسان کی بقا دوبارہ سے آغاز ہو سکا. اس کے بعد جو 15ویں جو حق دلیل ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے صرف گزشتہ اقوام کا حالات نہیں بیان کرتا بلکہ آنے والے جو وقت ہیں ان کی بھی پریڈکشنز بھی دیتا ہے. تو یہ بھی وہی کی جو برحق ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کے لیے اپنی بات آگے پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن آپ نے جو جیسے کہ آپ نے اصطلاحی معنی کے اندر یہ سمجھا کہ وحی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اب کسی بھی پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تیزی کے ساتھ پہنچانا, اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا استعمال کیا. جو 17ویں جو قسم ہے دلیل ہے وحی کے حق ہونے کی وہ یہ ہے کہ وحی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بیان کر رہے ہیں اور وحی کا نزول کچھ ہو رہا ہے اور آپ اس کے اگینسٹ یا اس کے علاوہ کچھ اور بیان کر رہے ہو. تو جب تضاد نہیں ہے اور بلکہ وحی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر اور ایکسپلینیشن کے اندر ہر طرح سے مماثلت ہے تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وحی برحق ہے. اب 18ویں اور آخری قسم جو ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جاہلیت کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت یہ کفار جو تھے آپ کو جادوگر کہتے تھے, کاہن کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, نعوذ باللہ کذاب کہتے تھے. تو یہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوتے تھے یہ سارے جو ہیں وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے. مگر کیا وہ کسی ایک الزام پر خود قائم رہ سکے بعد میں؟ یعنی کہ یہ سارے جو بہتان یا جتنے بھی آپ کو مختلف مذموم القابات سے جو وہ لوگ ایڈریس کرتے تھے, جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور دین اسلام نے ترقی کی تو یہ سارے اپنے ان موقف سے جو کہہ لیں کہ دستبردار ہوتے رہے اور ان سب نے ایکسیپٹ کیا. بلکہ یہ وہی لوگ تھے جو بعد میں اسلام قبول جنہوں نے کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو تھے وحی کے برحق ہونے کے دلائل. اب تورات کے اندر اور انجیل کے اندر جس طرح سے تضاد موجود ہے اور بلکہ ان کے اپنے ہی جو پوپ ہیں یا ان کے جو پادری ہیں ان کی ہی جو لکھی گئی تورات اور انجیل ہیں ان کے اندر بھی بعض مقامات پر تصادم یا تضاد پایا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو وہ ڈیٹیلز بھی چاہیے ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آپ کی جو چاہت پہ آپ کو پرائیویٹلی سینڈ کر دوں گا. اب ایک نا قدیم الزام چلتا آ رہا ہے شروع سے کہ جو غیر مسلم کس کی طرف سے, ٹھیک ہے, کہ غیر مسلم آج بھی آپ اس الزام کو دہراتے ہیں کہ غیر معمولی ذہین ہونے کے باوجود, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین تو تھے بالکل, غیر عرب ان کے بارے میں نا ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے نا آپ کا ایک دوست تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ دوست غیر مذہب تھا, عیسائی تھا. ٹھیک ہے, اور وہ عربی زبان نہیں جانتا تھا اور آپ نے اس سے انجیل اور تورات کو سیکھا, سمجھا اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا عربی کے اندر اور اس کو آگے پھر بیان کیا. تو لہٰذا آج تک یہ لوگ یہی نہیں ثابت کر سکے کہ وہ بندہ کون تھا. اسرائیل میں غیر عرب بندہ کون تھا, وہ جو غیر عرب بھی تھا
اور وہ عربی بھی نہیں جانتا تھا، اور آپ نے اس سے سیکھا. حالانکہ قرآن مجید خود فرما رہے ہیں کہ آپ جو نبی امی تھے، آپ نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا. تو مستشرقین جو ہیں انہوں نے کافی جو زور لگایا کہ کسی نہ کسی طرح سے وحی کو غیر حجت قائم کر دیا جائے، تاکہ یہ جو قرآن مجید ہے یا حدیث مبارکہ ہیں ان کو ان کو نابلد قرار دے دیا جائے اور حجت سے دستبردار قرار دے دی جائے. اب آج کے جو لیکچر کا آخری جو حصہ ہے، اب یہ صرف ایک چیز ہم نے ایکسپلین کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کشف اور الہام میں فرق کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کشف جو ہے نا، یہ خالصتاً ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے صوفیاء کے اندر. ٹھیک ہے، صوفیانہ اصطلاح ہے کشف. کشف کا ویسے جو لغوی معنی ہوا ہے پھاڑنا یا پھٹنا، ٹھیک ہے، یا ظہور ہونا یا کھل جانا. یہ خاص طور پہ صوفی لوگ اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں. اس کا تعلق نہ ہوتا ہے حسیات کے ساتھ، یعنی کہ فیلنگز کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز یا واقعے کو آنکھوں کے لیے کھول دینا یا آنکھوں کے سامنے بیان کر دینا. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے کشف القلوب، یعنی کہ آپ کے اس کے نام سے پتہ چل گیا ہوگا. کشف القلوب سے مراد یہ ہے کہ کسی کے دل کا ارادہ یا نیت دوسرے پر کھل جائے. یعنی کہ جیسے کہ میرے دل کے اندر کوئی بات ہے تو وہ آپ میں سے کسی کو آپ کے اس کا ظہور ہو جائے آپ کے اوپر. یہ صوفیاء اس کے قائل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کشف القبور، یعنی کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ کسی عالم یا کسی ولی اللہ کے اوپر عیاں ہو جائے کہ اس قبر کے اندر فلاں چیز ہو رہی ہے. تو یہ بھی صوفیہ کرام یہ دو ٹرمز یوز کرتے ہیں، کشف القلوب اور کشف القبور. یعنی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یا کیا باتیں چل رہی ہیں، اور قبروں کے اندر کیا عذاب یا جزا اور سزا کے معاملات ہو رہے ہیں. وہ صوفیاء کہتے ہیں یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ کیوں نہیں ہے، اس چیز کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، یہودیہ نے جب زہر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے تو کشف القلوب نہیں ہو سکا، آپ کا تو کشف القلب نہیں ہوا، آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے. تو جب اللہ کے نبی کو نہیں یہ کشف القلب ہوا تو پھر یہ عام اللہ کے ولی یا عالم دین کو کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو صوفیاء کی جو یہ بات ہے یہ بھی غلط ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس جب منافقین آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ منافق ہے یا جب تک اللہ خود نہیں بتا دیتے تھے. تو یہ تو مثالیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی کشف القلوب کی. اب آتے ہیں کشف القبور کی طرف. تو جنت البقیع کے اندر، میدان بقیع کے اندر آپ جب جاتے تھے دعا مغفرت کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فلاں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا فلاں قبر میں یہ معاملہ چل رہے ہیں. ہاں کبھی کبھار آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ دعویٰ نہیں تھا، وہ وحی تھی جو اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی جاتی تھی، تو پھر آپ بیان کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جب بھی آپ قبرستان گئے ہیں، جنت البقیع میں گئے ہیں، تو آپ نے بتایا جی کہ فلاں کو بھی عذاب ہو رہا ہے، فلاں کے لیے جنت دروازہ کھول دیا گیا ہے، فلاں کی قبر وسیع کر دی گئی. ایسا نہیں تھا. جب تک اللہ تعالیٰ خود بیان نہیں کرتے تھے، خود عیاں نہیں کرتے تھے، خود وحی نازل نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کو بھی کچھ چیز بیان کرنے کا حکم نہیں ہوتا تھا اور آپ کو بھی کچھ نہیں پتا چلتا تھا. تو یہ لوگ صوفیہ یہ کس طرح سے یہ چیزیں ان چیزوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم پر کشف القلوب ہوتا ہے یا کشف القبور ہوتا ہے. تو یہ چیزیں غلط ہیں. تو اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کشف سے کیا مراد ہے. اب ہم آتے ہیں الہام کی طرف. الہام کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الہام کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ بغیر کسی کوئی چیز دکھائے کو دل میں کوئی خیال آ جانا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ الہام جو انسانوں پر بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جانوروں اور جانداروں کی طرف، مسلمانوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے
الہام کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کشف ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حسیات یعنی فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیکچر سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اور سنایا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور آگے بیان کرنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ بے کر سکتے ہیں۔ یوسف بھائی، یہ جو آپ نے اورینٹلسٹ کا بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ کہا تھا کہ کوئی کرسچن دوست تھا اور انہوں نے عربک میں ٹرانسلیٹ کی ہے، یہ بات میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہے، لیکن میں نے ایک دفعہ یہ سنا تھا کہ جو ورقہ بن نوفل تھے نا، ان کے بارے میں انہوں نے ایسا کچھ کلیم کیا تھا۔ تو آپ کے علم میں ہے ایسا کچھ کہ ورقہ بن نوفل کے اوپر وہ لگاتے ہیں کہ یہ قرآن پاک انہوں نے سکھایا تھا، یا وٹ ایور جو بھی وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں؟ نہیں، ورقہ بن نوفل کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں نا، یہ اورینٹلسٹ ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے، بلکہ ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی اسرائیلی تھا جو کہ غیر مسلم تھا، اور اس کو خود کو بھی عربی نہیں آتی تھی۔ ورقہ بن نوفل کو تو عربی آتی تھی نا، اور وہ عربی تھے، وہ اسرائیلی بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ورقہ بن نوفل نے تو آپ کی نبوت کی پروڈکشن بھی دی تھی اپنے علم کے مطابق، تورات کے مطابق۔ تو اس لیے ورقہ بن نوفل کو یہ ٹارگٹ نہیں کرتے، ان کے مطابق کوئی اور ہی ہے، لیکن یہ آج تک خود نہیں بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ ویسے ان کا نا ایک ہے ڈاکٹر جارج پوسٹ، ٹھیک ہے، اس نے نا ایک قرآن مجید کی ایک ڈکشنری لکھی ہے، جو کہ بیروت کے اندر 1894 کے اندر شائع ہوئی ہے۔ اس میں نا اس نے وحی کی تعریف لکھی ہے، جو کہ وحی کی جو تعریف ہے نا، وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کے بالکل ہی الگ ہے۔ اس نے جو الفاظ لکھے نا وحی کے لیے وہ یہ ہیں، وحی کا مطلب ہے کہ لکھنے والے کو کسی بات کا اس طرح الہام ہو کہ خدا کی روح اس میں حلول کر جائے۔ اچھا، اب اس کے نا الفاظ کے اوپر تھوڑا سا غور کریے گا۔ یہ کہہ رہا ہے جی کہ وحی کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والے کو کسی بات کا اس طرح الہام ہو جائے کہ خدا اس کے جسم کے اندر حلول کرے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نہ تو لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، اور نہ ہی اللہ تعالی خود ان کے جسم کے اندر حلول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ داخل ہو جانا، گھس جانا۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اللہ کے نبی کے جسم میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اس کے جو تعریف ہے وہ بالکل ہی الٹ ہے، انسانی تعلیمات جو اسلامی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ۔ تو اس کا یہ جو ہے نا وہ تعریف یہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس لیے اس کی یہ تعریف بھی جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جی، کسی اور کا کوئی سوال؟ جی سارا آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی جی یوسف بھائی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی زہر بھائی، سسٹر کشف، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو؟ اچھا، میرے خیال میں ابھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اچھا جی، تھینک یو۔ اوکے جی، ٹھیک ہے جی، پھر آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ منڈے نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔